الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ وہ تقوی سیکھنے والا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انتظامات ہمارے لیے کیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ان آسمانوں میں کچھ ہوا ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جسے ہمارے نیوز پیپرز نہیں رپورٹ کرنے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ غیب کی باتیں ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی حدیث سے آتا ہے، وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا، 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، ہمارا دشمن شیطان آج قید ہے، ابھی قید ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور شیاطین کو جکڑ لیا گیا۔ یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فائر فائٹرز کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ریئل آگ میں انہیں نہیں ڈالا جاتا، تب ریئل آگ سے دور ایک طرح سے پریٹینڈڈ ایک ماحول کے اندر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن جب ٹرین ہو جاتے ہیں تو ریئل آگ میں انہیں بھیجا جاتا ہے۔ ہماری ٹریننگ کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم تقوی سیکھ لیں۔ تو ہمارا یہ جو دشمن ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں شیطان نے بھڑکایا، لو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا۔ اب کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی بہانہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یونادی منادن، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے برا کام کرنے والے رک جا۔ یہ پکارنے والے نے پکارنا شروع کیا۔ ہمارے کان تو نہیں سن سکتے، ہمارے دل سن سکتے ہیں اس پکار کو۔ یہ پکار چل رہی ہے کہ اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، اے برے کام کرنے والے رک جا۔ میرے بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم میں سے جو لوگ نیک ہیں وہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، درجات، بلندیاں، اجر و ثواب پالیں، اور ہم میں سے جو لوگ گنہگار ہیں وہ لوگ گناہ کے راستے کو چھوڑ دیں، نیکی کے راستے پر آ جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، صحیح راستے پہ آ جائے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برا کام کرنے والے رک جا، رک جا۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، الحمدللہ مہینہ ہے، لیکن زندگی کی بہت ساری رمضانیں گزر چکی ہیں بہت سے لوگوں کی، اور رمضانیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لوگوں کا فوکس دوسرا ہی ہوتا ہے، لوگ دوسری چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ تقوی سیکھے بغیر امت آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم امت کا حال دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری امت میں تقوی کی بہت کمی ہے نا، شارٹیج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے۔ وجہوں میں سے وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے سٹیٹس اور مقام کو نہیں پہچان رہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ابھی آج جو پہلی رات ہے، اسی رات تھوڑا سا وقت نکالو، تھوڑا سا وقت نکالو، کچھ گولز بناؤ، کچھ پلان بناؤ، اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے وہ پلان بنائیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پلاننگ ایک انسان کرتا ہے اس کی سیریسنس پتہ چلتی ہے، سنسیئرٹی پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کچھ بیگ ہی نہیں پیک کر رہے ہیں، کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ سیریس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 لوگ ہیں جو جا رہے ہیں لکڑی کاٹنے کے لیے، لیکن ایک نے اپنی جو ایکس ہے اس کو بہت شارپ کیا، تیز بنایا، اب کیا ہے اس نے جو تیاری کی تو دونوں بھلے ہی سیم وقت لگائے، لیکن جس نے اپنے ہتھیار کو تیز کیا وہ زیادہ لکڑی کاٹ پائے گا۔ تو رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، خیر والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ آ گیا۔ اب کیا حاصل کرنا ہے؟ پلانز بناؤ۔ آپ کے اندر کیا کمی ہے ذرا سوچو۔ دیکھیے میرے بھائی میری بہنیں، یہ ہماری سروسنگ کا مہینہ ہے۔ سروسنگ ہوتی ہے نا،
جیسے گاڑی کی سروسنگ ہوتی ہے تو بولتے ہیں نا دیکھو یہ گیئر برابر نہیں لگ رہا ہے، یہ سروس میں برابر دھیان دو، اس کے اندر یہ پرابلم ہو رہا ہے، تو سروسنگ کے اندر پرابلم سالو ہوتے ہیں. تو جیسے گاڑیوں کی سروسنگ ہوتی ہے، بائکس کی سروسنگ ہوتی ہے، تو یہ ہماری سروسنگ کا مہینہ ہے جس میں ہم لعلکم تتقون تقویٰ سیکھ لیں. تو تھوڑا وقت نکالو، وقت نکال کر کے پلاننگ کرو کہ اس مہینے میں کیا کیا حاصل کرنا ہے. نماز کے اعتبار سے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ نماز کے معاملے میں بہت ڈھیلے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھنے میں غفلت برتتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور رہتا ہے، دھیان ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے. تو چلیے ٹریک بنائیے انشاءاللہ. اب شیاطین قید ہیں، اب دھیان سے نماز پڑھو، نماز میں پابندی رکھو، نماز میں پہلی صف میں پہنچو، جماعت سے نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں یہ ہم دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا پرابلم ہے. ہم سب کو چاہیے اپنے گولز بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، علم کی مجلسوں میں جائیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں. ٹارگٹ بناؤ میں انشاءاللہ اتنے دروس اٹینڈ کروں گا، اتنا قرآن انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. تو ایسے ٹارگٹس بنائیں. اب رمضان شروع ہوئی ہے الحمدللہ. آپ کی کیا گولز ہے؟ کیا کوئی گول ہے؟ کچھ حاصل کرنا ہے آپ کو پتہ بھی ہے؟ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے مجھے یہ حاصل کرنا ہے، میری یہ گولز ہیں. اور آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کروں گا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اس مہینے میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے لوگ آزاد ہوتے ہیں روز رات. سوال یہ ہے کہ اب تک تو کوئی جہنم کی آگ میں گیا ہی نہیں ہے. قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، جن کے پاس نیکیاں زیادہ ہے جنت جائیں گے، جن کے پاس گناہ زیادہ ہے جہنم جائیں گے. تو جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں روز. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں دلیل ہے کہ وہ جانے والے ہیں جہنم، جن کے کام ہی ایسے ہیں، جن کا ایمان نہیں ہے، جن پر کے پاس عمل نہیں ہے، جو فیل ہونے والے ہیں، جو جہنم جانے والے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ جانے والے جہنم. کیونکہ جہنم جانا اور جنت جانا یہ کوئی ہماری شکل و صورت دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا نا کہ اس کی شکل اچھی، اس کو ڈالو جنت میں، اس کے خاندان بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھی سٹائل ہے. نہیں، اللہ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے تو ہی پاس ہونے والے ہیں، نہیں تو ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان و خسارے میں ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز یہ ہو رہا ہے، لوگ جہنم کی آگ سے روز آزاد ہو رہے ہیں. مطلب ایسی زندگیاں جو جہنم جانے والے تھے وہ توبہ استغفار کر کے اپنے زندگی کے رخ کو جنت کی طرف کر دیتے ہیں، جنت جائیں گے، وہ بھی آزاد ہو گئے. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو ٹیمپرری نیت سے رمضان میں آتے ہیں، جو بولے تھوڑے دن کی نیکی کر لیتا ہوں، تھوڑے دن نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑے دن ٹی وی بند ہے بھائی، کچھ غلط چیز گھر میں نہیں چلے گی، غلط چیزوں کے لیے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں ایسے ٹیمپرری نیت سے رمضان میں مت آنا. بارش تو ہو رہی ہے لیکن اگر بالٹی الٹی ہے، بکٹ الٹی ہے، تو کتنی بھی بارش ہو جائے اس میں پانی نہیں جمع ہونے والا. یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس میں رحمتیں جیسے برس رہی ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. لیکن ہم حاصل کریں گے تو ہوگا نا. اگر پورا الٹا کپ لے کر آئے ہاں تھوڑے دن کے لیے میں کر رہا ہوں ٹیمپرری نیت، تو ایسے نہیں ہوگا نا. تو میرے بھائیوں میری بہنیں آپ کو میں ابھارتا ہوں کہ آپ جس کسی کمی میں ہیں اللہ سے معافی مانگ لو، جہنم کی آگ سے آزادی پا لو. روز لوگ آزاد ہو رہے ہیں، روز آج سے شروع ہو گئی بات، روز آزاد ہوں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم آزاد لوگوں میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے نا کہ ہم آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے. تو میرے بھائی اور میری بہنیں اس بارے میں غور کرو. اتقا من النار، جہنم کی آگ سے آزاد ہونا مطلب جب قیامت کا دن آئے گا تب یہ لوگ جو آزاد ہوئے یہ جنت ہی جائیں گے، یہ آزاد ہو گئے جہنم کی آگ سے، نہیں جائیں گے وہاں پر. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، بہت سے لوگ جائیں گے جنت، بہت سے لوگ اللہ کی رحمت پائیں گے، مغفرت پائیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اور میں اس میں ہے یا نہیں ہے. ہمیں اپنا سوچنا ہے. جیسے ہم وطر میں دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی. تو نے ہدایت دی، اللہ نے بہت لوگوں کو ہدایت دی. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ تیری نعمت ہے. بہت سے لوگوں پر اللہ کی نعمت ہے. سوال یہ ہے کہ فی من ہدیت، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان میں ہم ہیں یا نہیں ہیں. اتقا من النار، جہنم کی آنکھ سے جو آزاد ہوتے ہیں ان میں ہم ہیں یا نہیں ہیں. اور جو صراط المستقیم پر ہے، جو سیدھے راستے پر ہیں، ان میں ہم ہیں یا نہیں ہیں. میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ہم سب کو غور کرنا ہے. وہ مہینہ آ گیا، اللہ سے معافی مانگ لیں، ہم سب اللہ سے توبہ کر لیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیں. اور یہی ہے اصل چیز، اصل رمضان کا مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان کے فضائل کو پہچاننے اور انہیں حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.